معزز برادران، ہمارے شمالی علاقہ جات میں اس وقت کے حالات بہت ٹائٹ ہیں، آپ سن چکے خبروں میں، اور وہاں بارشوں کی کثرت اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے قیامت صغریٰ کے حالات ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کئی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور لامحدود جانی اور مالی نقصان ہو چکا۔ اس طرح کے واقعات کو موسمیاتی تبدیلیوں سے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ قرآن شریف سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں کائنات کے خالق اور مالک نے، جس نے کلاؤڈ برسٹ کو حکم دیا، وہ کائنات کے خالق و مالک نے اس طرح کے تمام انسیڈنٹس کو اور ایونٹس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ معزز برادران، قرآن شریف کی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھیل گیا، واقع ہو گیا فتنہ، فساد، تباہی و بربادی بر اور بحر میں ان برے اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے ان لوگوں کو کچھ سزا ان کے برے اعمال کی، شاید وہ باز آ جائے۔ معزز برادران، ہر انسان بادل کے پھٹنے، کلاؤڈ برسٹ کے خوف سے حیرت میں ہے، اور ہم قرآن شریف میں ان واقعات کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھ بھی لیں، سن بھی لیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے، اے قرآن پڑھنے والے، الم تر ان اللہ سخر لکم، اے قرآن پڑھنے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سخر لکم، اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا دیا تمہارے لیے ہر چیز کو، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، اور جہاز اور کشتی کو جو اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے آسمان کو کہ گر نہ پڑے زمین پر۔ کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ نے روکا ہوا ہے آسمان کو، بادلوں کو، زمین پر نہ گر پڑے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ آگے فرمایا اس لیے روکا ہوا ہے کہ وہ گر نہ پڑے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے لوگوں کے ساتھ، اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ معزز برادران، جب پریشانی آئے تو حضور کا عمل یہ تھا، نبی کریم علیہ السلام کا عملی نمونہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے آگے جھک جائیں اور توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ قرآن شریف میں اللہ نے 2 حالتوں میں عذاب نہ دینے کی ضمانت دی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو انہیں عذاب دے، اے حبیب، جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہو، اللہ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ اور دوسرا فرمایا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں گے۔ معزز برادران، اس لیے حدیث شریف ہے عن حذیفہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فصلی، امام احمد نے اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف ہے، مسند امام احمد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب بھی سخت معاملہ پریشانی کا سامنا ہوتا تو حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور حضور سے صحابہ نے روایت کیا کہ پہلے نبیوں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ ہم ان موقعوں پر کیمرہ اور موبائل تو فوراً سنبھال لیتے ہیں کہ میں ویڈیو بنا لوں، نہ سجدہ ہے، نہ نماز ہے، نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے۔ اس لیے آج ہمیں اجتماعی طور پر دعا بھی کرنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جانے والوں کو بخش بھی فرمائے، اور جن لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرمائے، آمین۔